پہلی ویڈیو میں ڈپریشن کے بارے میں بتایا ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ میرا پیج منال فاطمہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ بنا دوائیوں کے بھی ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس میں طرح طرح کی علامات شامل ہیں۔ انسان کا مزاج اداس رہتا ہے، جسم میں تھکاوٹ اور درد کا ہونا، چیزوں میں دلچسپی کم ہو جانا، نیند اور بھوک متاثر ہونا، منفی سوچیں آنا اور منفی سوچیں اس حد تک بڑھ جانا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ اس کے علاوہ انگزائٹی ہونا اور وسوسے آنا، اور جب علامات شدید ہو جائیں تو آوازیں وغیرہ آنا اور شک و شبہات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کا شمار 15 سے 40% تک پاپولیشن میں پایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات تو ان علامات کی آگاہی پیشنٹ کو نہیں ہوتی اور ان کا علاج بھی نہیں کرواتے۔ اگر ڈپریشن کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، مختلف وجوہات مل کر اس کو جنم دیتی ہیں۔ سب سے کامن تو خاندان کے اندر ڈپریشن کا تناسب پایا جانا۔ اگر خاندان کے اندر والدین میں ڈپریشن ہے تو بچوں میں ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی معاملات میں دن بدن کی پریشانیاں، حالات و واقعات، فائنانس کی اور سماجی مشکلات اور گھریلو معاملات میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ ڈپریشن کا کیا علاج ہے؟ ڈپریشن قابل علاج مرض ہے۔ اس کا علاج ادویات سے کیا جاتا ہے اور دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک کو نفسیاتی طریقہ علاج کہتے ہیں، جس میں سائیکو تھراپی سے، مختلف تھراپی سے اور بات چیت کر کے مشکلات کا حل نکال کر سوچ میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ علامات ایک حد سے زیادہ ہوں تو ادویات کی بھی مدد لی جاتی ہے، اور کچھ پیشنٹ کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اور تو داخل کر کے مشین کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے میں اور سونے میں ایک روٹین قائم رکھنا۔ اگر کھانے پینے کا دل نہ کرے تو پھر بھی کوشش کریں کہ ہیلتھی کھانا مینٹین رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ وقت گزارنا اور ایسی چیزوں میں وقت گزارنا جس سے آپ کا موڈ اچھا ہو۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا آپ کو ڈپریشن کی علامات سے بچا سکتا ہے۔ ڈپریشن کا مرض کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج 6 سے 9 ماہ تک چلتا ہے، جس میں ماہر نفسیات کی نگرانی میں کچھ ادویات دی جاتی ہیں۔ ان ادویات کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ کیمیکل جن کا لیول اوپر نیچے ہو گیا ہو، کیمیکل امبیلنس ہو، ان کو واپس نارمل پر لایا جائے۔ جب وہ چیز نارمل پر آتی ہیں تو موڈ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں دوائیوں کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب آپ اپنے ڈپریشن کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ شروع میں ہی سوسائیڈل تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بٹ ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی اور ہپنو تھراپی۔ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا، ڈائٹ چینج کرنا اور ایکسرسائز کرنا، آپ کو سوچنے کا صحیح طریقہ آنا، یہ سب ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے جس سے ہم دوائیوں کے بغیر ہی اپنے ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ڈپریشن ہو، چاہے بزنس کے لاس کی وجہ سے ہو یا کسی ٹراما کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، اس کا علاج آسانی سے ممکن ہے۔ ڈپریشن کا علاج سائیکو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے؟ سائیکو تھراپی میں CBT یوز کی جاتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یعنی آپ کے سوچنے کو بدلا جاتا ہے، آپ کی سوچ کے عمل کو بدلا جاتا ہے۔ CBT میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں: آپ کا تھاٹ، آپ کے ایموشنز اور آپ کے بیہیویئر۔ کیسے آپ کا تھاٹ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے ایموشن سے اور بیہیویئر سے؟ اس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ ایک ہی سچویشن کو سوچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا فیل کروا سکتے ہیں۔ اس کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے۔ ٹرکس اور ٹیکنیکس کے ذریعے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالا جاتا ہے اور آپ کی سیڈنس کو کم کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے بیٹر فیل کرتے ہیں تو یہ طریقہ علاج پرماننٹ ہوتا ہے۔ ڈپریشن بار بار آپ کی لائف میں نہیں ہوتا۔ ڈپریشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کریں گے تو آپ ڈپریشن جیسے مینٹل ایشوز سے باہر نکل سکتے ہیں اور ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں۔